علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین بلدی حلقے فلک نما کے امیدوار، ریاست نگر بلدی حلقے کے امیدوار، جگم میٹ اور بگوڑا کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار، صدر المعتمدین وراکین مجلس اتحاد المسلمین، بزرگوں، دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں، ایک انتخابی جلسہ ہے اور آپ تمام جانتے ہیں کہ 2 فروری کے دن GHMC کے اس بلدی انتخابات کہ 2 فروری کے دن رائے دہی کا دن ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے امیدواروں کو آپ کے سامنے رکھا، اور مجلس اتحاد المسلمین نے شہر حیدرآباد کی ترقی کے لیے اور خاص طور سے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا ہو یا حیدرآباد کا پارلیمانی حلقہ ہو، اس کی ترقی کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کیا ارادہ رکھتی ہے۔ اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین نے ایک پروگرام بنایا، اور اس پروگرام کے تحت ہم نے عوام کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں۔ بیٹھیے بھائی، ابھی تو بہت بارش ہوگی، اتنا پریشان مت ہوئیے۔ آپ دیکھیے اتنے دن سے بارش نہیں ہو رہی، پتنگ کا معاملہ آیا، مجلس کی انتخابی مہم شروع ہوئی، جلسہ ہوتے کی بارش ہو رہی۔ یہ بلدیہ کا الیکشن اگر پہلے ہو جاتا تو اب تک بہت بارش ہو جاتی تھی۔ مجلس کیا ارادہ رکھتی ہے؟ مجلس اس بات کا وعدہ کر رہی ہے آپ سے کہ یہ حضرات کے گھر ہیں، اور اس گھر کا جو پراپرٹی ٹیکس آپ مثال کے طور پر 4000 روپے دیتے ہیں، مجلس یہ آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ سال سے آپ صرف 101 روپے دیں گے۔ جو 4000 پراپرٹی ٹیکس دیتے تھے، مجلس اس کو 101 روپے کرے گی، اور یہ بھی وعدہ کر رہی ہے کہ جو 4000 ٹیکس دیتے تھے، بہت سے لوگوں کا اس پر بقایا ہے، ادا نہیں ہوا۔ مجلس آپ سے وعدہ کر رہی کہ بقایا بھی انشاءاللہ معاف کروائیں گے۔ تو آپ کے پراپرٹی ٹیکس جو 4000 روپے دیتے، وہ انشاءاللہ تعالی 101 روپے سالانہ ہوگا، اور جو 4000 روپے کے اوپر بقایا تھا وہ پورا ختم، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ دوسری بات جو مجلس آپ سے کیا کر رہی ہے، وہ یہ کر رہی ہے کہ بلڈنگ پرمیشن کے لیے بہت سی تکالیف ہوتی ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، یہ لکی پان شاپ ہے نا، اگر آپ ایک پان شاپ کھولنے گئے، اس کا پرمیشن لینے گئے، تو آپ کو 10 جگہ سے درخواست دینا پڑتا۔ تو مجلس یہ وعدہ کر رہی کہ جتنے پان شاپ ہوں گے یا بلڈنگ کا پرمیشن ہوگا، گھر کا پرمیشن ہوگا، انشاءاللہ تعالی اس کو آسانی کے ساتھ بغیر رشوت دیے، نہ سیاست دانوں کو دیے، نہ کارپوریٹر کو دینا پڑے گا، نہ بلدیہ کے لوگوں کو دینا پڑے گا، صاف ستھرے انداز میں انشاءاللہ تعالی وہ تمام کا تمام پرمیشن آپ کو کم سے کم ڈیولپمنٹ بیٹرمنٹ چارجز پر انشاءاللہ تعالی مجلس کو کام کرائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ بلڈنگ ریگولائزیشن کی اسکیم میں اپنا درخواست دے چکے ہیں، اب تک وہ درخواستیں پینڈنگ ہیں، بہت سے لوگ اس میں پیسہ بھی دے چکے ہیں۔ اب میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس میں تیزی پیدا کی جائے گی۔ جن کی درخواستیں کئی عرصے سے وہاں پر رکی پڑی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی پورا کر دیں گے۔ پانچویں بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میٹرو ریل کی بات ہوتی ہے، اور لوگ کہتے مجلس نہیں چاہتی، ہم یقیناً چاہتے کہ ہمارے پرانے شہر کے حصے میں میٹرو ریل آئے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے، حکومت پہ دباؤ ڈالیں گے۔ اس کا پلان منظور ہو چکا ہے کہ جلد سے جلد پرانے شہر کے علاقے میں میٹرو ریل کا کام شروع ہو سکے۔ اور ایک اہم بات جو آپ دیکھتے ہوں گے اور آپ کو روز تکلیف ہوتی ہوگی کہ کچرا ہر جگہ پر اس کے انبار لگے رہتے ہیں۔ اس کے لیے مجلس نے حکومت سے نمائندگی کی، نئے گاڑیوں کا انتظام کیا گیا،
کہ نئے گاڑیاں آئیں گی اور کچرا اٹھا کر لے کر جائیں گی، مگر جہاں پر کچرا اٹھا کر ایل بی نگر کے پاس لے کر جاتے وہاں پر جو ڈمپنگ یارڈ ہے وہ ناکافی ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے کچرے کی صفائی اٹھانے کا انتظام اور کچرے کا ڈسپوزل کا بہت بڑا ایک چیلنج بن چکا ہے حیدرآباد کے لیے، کیونکہ شہر حیدرآباد بہت زیادہ اس میں آبادی ہو چکی ہے، شہر بڑھ چکا ہے، کچرا کافی جمع ہوتا ہے، اس لیے سینیٹیشن کے سٹاف میں اضافہ کیا جائے گا۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم نے پروگرام بنایا کہ قریب اگر میں غلط نہ کہوں تو جتنے بھی سٹاف کی جو ریکوائرمنٹ ہے انشاءاللہ تعالی وہ سٹاف کو رکھ کر صحیح طریقے سے یعنی روز کا روز کچرا اٹھے، تاکہ جس جگہ پر کچرا ڈالا جاتا ہے وہاں پر گندگی نہ ہو اور صاف ستھرا رہے۔ اور ایک اہم بات کہ کچرے کی جب بات آتی ہے سب لوگ بولتے کہ میرے گلی میں کچرے کی کنڈی ہونا، ٹرانسفارمر ہونا، مگر میرے گھر کے سامنے نہیں ہونا۔ اب کچرے کی کنڈی کو آسمان پہ تو نہیں لٹکا سکتے، ٹرانسفارمر کو لٹکا سکتے مگر بنا کے رکھنا پڑتا، تو بولتے میرے گھر کے سامنے نہیں ہونا، اس کے گھر کے سامنے رکھو، انہیں بولتا نہیں وہاں پہ رکھو، ہوتے ہوتے انہیں کہیں اور چلے جاتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کا بھی ایک مؤثر انتظام کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹرانسفارمر اور ہمارے گھروں کے اوپر سے ہائی ٹینشن وائر جاتے، مجلس اس بات کا وعدہ کر رہی ہے کہ بلدیہ کے پیسوں کے ذریعے سے بہت سے ہمارے غریب بستیوں میں اوپر سے تار جا رہے ہیں اور خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ مجلس بلدیہ کے پیسوں کے ذریعے انڈر گراؤنڈ کیبلنگ کروا کے ان ہائی ٹینشن وائر جو بھی ہو یا جو تار ہے اس کو انڈر گراؤنڈ کیبلنگ کروائیں گے۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے کئی اور ایک بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے یہ فلائی اوور بن گیا، یہ بھی مجلس کی نمائندگی پر یقیناً بہت لمبا ٹائم لگا، اس کو اتنا ٹائم لگا کہ ایسا دکھ رہا تھا کہ کوئی مال گاڑی جا رہی ہے، جو بولا رک گیا رک جا رہی تھی، مگر اللہ کرم سے مجلس کی نمائندگی پر یہ کام ہوا۔ مرغی نالے کا بہت بڑا وائڈننگ ہوئی، صاف صفائی کا انتظام ہوا، یہاں پر نیک کا سینٹر بنایا گیا بچوں کے لیے 3 مہینے کی 6 مہینے کی ٹریننگ، جس میں وہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ان کو روزگار کے خود مواقع ان کو فراہم ہو جاتے، وہ خود اپنے طور پر کام کر کے پیسے کما سکتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مجلس اتحاد المسلمین نے یہ بھی آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی پورے شہر حیدرآباد میں 1500 ریورس اور سمرسز کے پانی کے پلانٹ سلم اور غریب علاقوں میں ہم لگائیں گے۔ میں جب ایم پی فنڈ سے پہلی مرتبہ شہر میں صاف پینے کا پانی کا انتظام کرنے کے لیے اپنے ایم پی فنڈ سے 10 یا 11 لاکھ کی لاگت سے بورویل کا پانی لے کر اس کو صاف کر کے 1 روپے میں 11 لیٹر بسلری کے باٹل سے صاف پانی میں مہیا کر رہا تھا۔ جب میں یہ بات کہی تو لوگ مجھ پہ ہنسنا شروع کرے، مخالفین بولے دیکھو انہوں 1 روپے میں 11 لیٹر پانی دیتے، بولے میں بولا برابر دوں گا، اور الحمدللہ کئی شہر کے علاقوں میں وہ کامیابی کے ساتھ وہ اسکیم چل رہی ہے۔ مجلس آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ 1500 ایسے ریورس آسموسس کے پلانٹ لگائے جائیں گے جس میں آپ 1 روپیہ ڈالیں گے تو صاف بسلری کے باٹل یا کنلی کے باٹل سے صاف پانی آپ کو ملے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گندا پانی پینے کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے گھر میں ڈاکٹر کا بل، دواؤں کا بل میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ خراب پانی آنے کی وجہ سے بچوں پر ضعیف لوگ پہلے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو مجلس یہ بھی آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ 1500 ریورس آسموسس کے یہ پلانٹ لگائے جائیں گے، اور ہم یہ بھی وعدہ کر رہے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں 24 اسمبلی حلقے جات ضلع شہر میں اور ہر اسمبلی کانسٹیٹنسی میں انشاءاللہ تعالی جہاں پر گورنمنٹ کی زمین ہوگی وہاں پر گورنمنٹ سے زمین حاصل کر کے انشاءاللہ تعالی غریب عوام کے لیے ایک شادی خانہ وہاں پر تعمیر کریں گے تاکہ آپ شادی کر سکے، اپنے دیگر تقاریب کا وہاں پر اہتمام کر سکے، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا غریبوں کے لیے، کیونکہ پہلے ہی ہم لوگ سنتے نہیں ہیں جہیز کی لعنت میں مبتلا ہے،
اور شادی کے اخراجات ہمارے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. یہ مجلس اتحاد المسلمین آپ سے وعدہ کر رہی ہے. دوسرے اور ایک اہم بات جو ایکشن پلان مجلس نے بنایا وہ یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کر کے پورے ساؤتھ زون میں جہاں کہیں بھی ماضی میں ہندو مسلمانوں کے فساد ہوئے, جو ٹینشن کے علاقے, وہاں پر انشاءاللہ تعالی میں اپنے ایم پی فنڈ سے اور بلدیہ کے فنڈ سے وہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگائیں گے. سی سی ٹی وی کیمرے لگائیں گے تاکہ ہمارے ہندو بھائی بھی اور ہم مسلمان بھی آرام زندگی گزار سکیں. جو شرپسند عناصر ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے کہ دونوں لڑتے رہے نا, ہم ان کو روک سکیں گے. کیمرہ لگ جائیں گے, جو گڑبڑ کرے گا نظر آ جائے گا. اور کیمرہ ایسا ہے کہ اسٹرانگ کیمرے لگائیں گے تاکہ ہمیشہ کے لیے سکون اور امن یہاں پر رہ سکے. میں بہت سے علاقوں میں اپنے ایم پی فنڈ سے مثال کے طور پر منگل ہاٹ ڈویژن میں وہاں پر بہت زیادہ گڑبڑ ہو رہی تھی. وہاں پر ایک شخص جو بات کری کچھ کر رہا تھا, میں نے اس کا علاج یہ کی ہے کیمرے لگانا. اس کے گھر کے منہ پہ لگا دیا کیمرہ, ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے. بولو اب کیمرہ لگائے. کیمرہ لگاتے کہ انہیں روز جو رات میں منہ پہ کپڑا ڈال کے گھر میں جا. تو کیمرہ ضروری ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. جب ہم سیل فون میں ساری دنیا کا مطالعہ کر سکتے تو اگر ہم کیمرہ لگائیں گے, سی سی ٹی وی کیمرے لگائیں گے سب سے پہلے حساس علاقوں میں. دوسرا, جہاں پر یہ فائنینسر رہتے ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں اور غریبوں کی غربت کا استحصال کرتے ہیں, سی سی ٹی وی کیمرہ لگانا بہت ضروری ہے. اور تیسرا, ٹریفک کا انتظام کرنا اس سے آسان ہو جائے گا. اگر آپ موٹر سائیکل پہ نکلتے یا گاڑی میں جاتے, ٹریفک کا انتظام بالکل نہیں ہے. ٹریفک لائٹ رہتا, ہمارے کو تو ماشاءاللہ لائٹ دیکھنے کی عادت ہی نہیں ہے. ہم خالی لائٹ مارتے, لائٹ نہیں دیکھتے. غلط نہیں سمجھنا. تو اس کے لیے کیمرہ اگر ہوگا تو کیمرے سے ٹریفک کا بھی انتظام اچھا ہوتا ہے. میں جانتا ہوں اس لیے کہ میں کئی مرتبہ موٹر سائیکل چلاتا ہوں, مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے اور مجھے یہ بات معلوم بھی ہوتی ہے کہ ایک موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جانے والے کو کتنی تکلیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ کام مجلس اتحاد المسلمین آپ سے وعدہ کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑا پارک میرالم فلٹر کے پاس تعمیر ہو رہا ہے. آپ جا کر دیکھیے, کبھی گاڑی روک کر دیکھیے, کام چل رہا ہے, ذرا سلو چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالی جب وہ کام مکمل ہو جائے گا پورا میرالم ٹینک کا, تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے اس علاقے کے لوگوں کو اپنے افراد خاندان کے ساتھ لمبنی پارک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم انشاءاللہ تعالی ایسا ہے, اس سے بہتر انتظام, لمبنی پارک سے بہتر انتظام میرالم ٹینک کے وہاں پر فلٹر کے پاس پارک بنا کر کریں گے. جو ہمارے خواتین آسرا اسکیم ہے, وکاسم اسکیم ہے, سیلف ہیلپ گروپس ہے, مجلس اس بات کا ارادہ کر چکی ہے کہ ہم یہاں پر خواتین کو طاقتور بنانے کے لیے ان میں اور زیادہ سے زیادہ فنڈ ان کو مہیا کریں گے تاکہ ہمارے خواتین گھر میں بیٹھ کر بھی کما کر اچھا خاصا اپنے گھر میں جو تکالیف ہے اس کو دور کر سکیں. وہیں پر مجلس آپ کے سامنے وعدہ کی تھی اور اس کو پورا بھی کیا. رمنس پورا مسلک بند تھا, الحمدللہ وہ مسلک چالو ہو چکا ہے. ان قریب میں بڑے پیمانے پر, پورے پیمانے پر انشاءاللہ اس کی کارروائی چالو ہو جائے گی. گولی پورا کا مسلک الحمدللہ تعمیر خطر القریب پر ہے. امبر پیٹ, نیو بھوئی گڑا, جیا گڑا کا بھی تعمیر شروع ہونے کا ہے. اس کی ایڈمنسٹریٹو سیکشن ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی وہ سلاٹر ہاؤس بھی چلے گا. سلاٹر ہاؤس کیوں ضروری ہمارے لیے؟ اس لیے ضروری ہے کہ شہر حیدرآباد میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی جو گوشت کھانے والی ہے, جس میں ہندو بھی ہے, مسلمان بھی ہے, دلت بھی ہے, ٹرائبل بھی, سب ہے. مگر آپ یاد رکھیے میری اس بات کو, اگر اقتدار مجلس کو نہیں ملے گا, میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حقیقت کو سامنے رکھ کر آپ سے کہہ رہا ہوں اور آپ کو مثال کے طور پر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بمبئی میں اور ممبئی کے اطراف میں بلدیات ہیں جہاں پر شیو سینا بی جے پی کا قبضہ ہوا, وہاں پر 6 دن 8 دن گوشت کی دکانوں کو بند کر کے رکھتے. ہمارے پاس بھی گورنمنٹ ہالیڈے میں 1 دن ہوتا بند, اس کے بعد بسم اللہ شروع, مگر وہاں 6 دن 8 دن دکانیں بند رہی. اور پھر ممبئی میں کیا ہوا,
गाय को काटने का तो कानून हर जगह पर है, यहाँ पर भी है, मगर स्प्रिंगडेल्स टेक्नो हाई स्कूल संतोष नगर 22 सालों से दे रहा है क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और ट्रेन टीचर्स की सर्विस, क्वालिटी एजुकेशन, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की तालीम, इस्लामी तालीम और उर्दू भी सिखाई जाती है। लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा कैंपस, शहर भर में 3 ब्रांचेस, स्पोर्ट्स, कराटे और फिटनेस पर खास तवज्जो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सीसीटीवी कैमरा और ट्रांसपोर्ट का खास इंतजाम। मिलिट्री फैमिली मैनेजमेंट की जानिब से दी जा रही है क्वालिटी एजुकेशन। हर साल HCC के 100% रिजल्ट। फोन नंबरात हैं 04024331695 या 04024535829 पर पैदा किया जाता है। बैल को काटने का नहीं था, महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नमेंट ने बैल को काटने का कानून डाल दिया। अब वहां बैल को भी नहीं काट सकते आप, बीमार होगा तो भी नहीं काट सकते उसको आप। यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह गाय को छोड़ के बैल को भी काटते आप। बैल को काटते काटते एक डंडी बीच में मार देते उसमें, मगर कटता ना, इसलिए कि गरीब क्या खाएंगा। छोटा तो नहीं खा सकता गरीब, उसमें इतनी ताकत नहीं है। मगर याद रखिए, अगर इख्तियार किसी और के पास गया तो बोलेंगे नहीं हमारी आस्था का मामला है, हमारे त्योहार है, हमारी तहजीब है। यानी इन तमाम बातों को लेकर गरीबों के पेट पे लात मारना, वो जो लोग जो बरसों से कारोबार कर रहे हैं उनको रोजगार से महरूम करना, जैसा मुंबई में किया गया, जैसा महाराष्ट्र में किया गया। और हद तो ये हो गई कि हैदराबाद से 2 मियां बीवी ट्रेन में बैठकर हरदा मध्य प्रदेश गए तो हमारी बहन से बदसलूकी की गई। हरदा के मुकाम पर कोई गौ रक्षा समिति के लोग आकर उसके शौहर को मारे, बैगों की तलाशी लिए और बोले बताओ तुम्हारे पास गाय का गोश्त है नहीं। ये तमाम वाकयात हमारे मुल्क में हो रहे हैं, इसीलिए हमको हमारे शहर को बचाना है, हमारे शहर को इन जालिम शैतानों से बचाना है। इस शहर की तहजीब, तमद्दुन और यहाँ के जो लोगों की खाने की आदत है, ये तमाम हमारे कल्चर का हिस्सा है, इसको बचाना जरूरी है। और मंजलिस इसीलिए ये तमाम स्लॉटर हाउसेस के मॉडर्नाइजेशन का काम का इरादा कर चुकी है, बहुत से तामीर हो चुके हैं, जियागुड़ा का इंशाअल्लाह ताला काम शुरू होगा। और मंजलिस का जब मेयर था माजिद हुसैन, आप देखे होंगे कि शहर में 5 रुपये के ऊपर खाने की स्कीम का हमने आगाज किया। लोग बोले 5 रुपये में क्या मिलता, मगर हम करके दिखाए 5 रुपये में वो स्कीम आती है। बहुत से मुकामात पर जहां पर गरीब रहते हैं, नौजवान रहते हैं, लेबर का जो काम करते हमारे लोग, ऐसे मुकामात पर स्कीम का आगाज किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से स्कीम चल रही है। मजलिस ये पूरा इरादा कर चुकी है कि इंशाअल्लाह ताला ये 5 रुपए की स्कीम को पूरे शहर हैदराबाद के इलाकों में नाफिज किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास गुर्बत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गुर्बत है। हमारे पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए, कम से कम 5 रुपये किसी के पास होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इस स्कीम के नाफिज होने से, जो नाफिज हो चुकी है, बहुत से इलाकों में इसका काम अच्छी तरह से हो जाएगा। और साथ ही साथ कचरे का एक परेशानी, उसके साथ मच्छर की परेशानी, मच्छर की बहुत बड़ी परेशानी है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। अब फरवरी मार्च आ रहा, अगर धूप नहीं निकली तो हम क्या देखते, और मच्छर के काटने से दीगर बीमारियां होती हैं। इसके लिए मजलिस इरादा करती है कि जो एंटोमोलॉजी का स्टाफ है, यानी जो फॉगिंग करते हैं उसको अंग्रेजी में एंटोमोलॉजी बोलते, एंटोमोलॉजी के स्टाफ में और इजाफा किया जाएगा। वो फॉगिंग ऑपरेशंस जहां पर पानी रुकता है, जहां पर ये तमाम गंदगी है, वहां पर सही तरीके से सफाई का इंतजाम मजलिस करेगी। ये काम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने कर रही है। मैं मानता हूं कि मेरी इसमें कमजोरी है कि बहुत से इलाकों में स्ट्रीट लाइट बंद रहती है। इसकी एक वजह है, इसकी वजह यह है कि जब से बल्दिया से मजलिस का यानी कॉरपोरेशन में हमारे कॉरपोरेटर्स खत्म हुए, बल्दिया का बजट स्ट्रीट लाइट खरीदने में सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। मजलिस वो पूरे पैसों को इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह ताला कोई गली में अंधेरा ना हो, वैसे स्ट्रीट लाइट सालाना या फिर माहाना खरीद कर इंशाअल्लाह ताला उन तमाम कामों को पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपके सामने इस बात को भी रख रहा हूं कि बल्दिया में रिक्रूटमेंट की जरूरत है नौकरियों की, तो मजलिस आपसे वादा कर रही है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये पूरी कोशिश करेगी
کہ حکومت سے لڑ کر، حکومت سے نمائندگی کر کے جو اسکیم ہے اس میں انشاءاللہ تعالی 2607 نوکریاں نکلیں گی، جس میں ریزرویشن کے تحت مسلمانوں کو بھی ان کا حصہ ملے گا۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین بھی آپ کے سامنے کر کے دکھائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ نئے ایڈیشنل سٹاف ہے 2607، یعنی نئے پوسٹ، اب جو ریکروٹمنٹ ویکنٹ ہے یعنی خالی پوسٹ ہے وہ 2670 ہے، یعنی قریب 5100 کے قریب نئی جائیدادیں نکلیں گی اور یہ کام مجلس کرے گی۔ ویکینسی 2750 کی ہے، ہمارا قبضہ ہوگا تو امام مجلس ان چیزوں کو پورا کرے گی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے 2750 ویکنٹ پوسٹ پر نوکریاں آئیں گی تو مسلمانوں کو حصہ ملے گا، دلت کو ملے گا، ٹرائبل کو ملے گا، بیکورڈ کلاس کو ملے گا، نوجوان جو پڑھے لکھے بے روزگار ہیں انشاءاللہ تعالی اس سے ان کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دریائے کرشنا اور گوداوری سے پانی کی ضرورت ہے، ہم کو صرف 16 ٹی ایم سی پانی مل رہا ہے کرشنا سے اور 10 گوداوری ٹی ایم سی گوداوری سے مل رہا ہے۔ مجلس حکومت سے لڑ کر 40 ٹی ایم سی پانی کرشنا اور گوداوری سے حاصل کرے گی تاکہ جو پانی کی قلت ہے وہ دور ہو سکے۔ یہ ایک جامع پروگرام مجلس اتحاد المسلمین نے بنایا اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پانی کے بل کے بقایا جات، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جس گھر میں پانی کا بل کا بقایا جات باقی ہے، ڈیوز باقی، آپ کو ایک پیسہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی وہ تمام بقایا جات کو معاف کرائیں گے۔ جو پینے کے پانی کے بل کے بقایا جات ہے، جو پراپرٹی ٹیکس کے بقایا جات ہیں، ہم پورے اس کو معاف کرائیں گے۔ اور مجلس آپ سے اس بات کا بھی وعدہ کرتی ہے کہ 2 بیڈ روم ہاؤس کی جو اسکیم حکومت کی، مجلس لڑ کر انشاءاللہ تعالی ہر ایم ایل اے کو، اگر میں غلط نہ کہوں کہ ایک کانسٹیٹنسی میں 2000 یا 3-4 نہیں معلوم کے نمبر ہے، بہرحال ہم پوری کوشش کر کے وہ 2 بیڈ روم ہاؤسنگ کی اسکیم کا بھی صحیح طور سے اس کا اطلاق کرائے گی، کیونکہ غریبوں کے پاس آج ایک ذاتی گھر کی بہت ضرورت ہے اور ہر غریب کی پکار یہ ہے کہ مجھے ایک ذاتی گھر ملے۔ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین یہ تمام کاموں کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم کو سب اسٹیشن کی ضرورت ہے، لائٹ کے سب اسٹیشن کی ضرورت ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر ٹرانسفارمر جل گیا تو ٹرانسفارمر کے لیے سی بی ڈی ڈویژن ہونا پڑتا، سی بی ڈی ڈویژن کے ساتھ ایک فیوز کا سینٹر ہونا پڑتا۔ یہ تمام کے تمام ہم ایف او سی سینٹر جو بولتے انشاءاللہ تعالی، اگر چندرائن گٹے میں سی بی ڈی ایف او سی سینٹر 1 یا 2 ہے تو انشاءاللہ ہم کم سے کم 5 سے 10 کریں گے، تاکہ جیسے لائٹ بند ہوئی اگر سی بی ڈی کا سینٹر ہوگا، ایف او سی کا سینٹر ہوگا تو فوراً تیزی کے ساتھ اس مقام پر، اس بستی میں، اس علاقے میں جا کر وہ لائٹ کے کام کو صحیح کر دیا جا سکے گا۔ اس میں بہت سے چیزیں ہیں، دوسرے بورنگ ہوں گے اس لیے نہیں سنا رہا ہوں، جو صحیح جس کا تعلق ہمارے روزمرہ زندگی سے ہے۔ یہ ایکشن پلان مجلس اتحاد المسلمین آپ کے سامنے رکھ رہی ہے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنی جماعت کو کامیاب کریے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی متاع عزیز ہے، مجلس کو کامیاب کریے۔ یہ کام مجلس کرنا چاہتی ہے، مخالفین مجلس کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے۔ بی جے پی بولتی ہے اینٹی نیشنل ہے، کانگریس بولتے ہیں فرقہ پرست ہے، چھوٹی بی جے پی تو نظر ہی نہیں آ رہی آج کل۔ بہرحال یہ کام مجلس کرنا چاہتی ہے تاکہ ہمارے شہر میں اور خوبصورتی لا سکے۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جو کچرے اٹھانے کا مسئلہ ہے، پراپرٹی ٹیکس کا مسئلہ ہے، ہمارے پانی کے بقایا جات کا مسئلہ ہے، گھروں کے ٹیکس کا بقایا جات کا مسئلہ ہے، صاف پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ ہے، گھر دلانا غریبوں کا ایک مسئلہ ہے۔ ان تمام مسائل کل کے لیے ضروری ہے کہ حیدرآباد کی بلدیہ میں آپ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کو پہلے سے زیادہ تعداد میں کامیاب کریں تاکہ ہم لوگ اپنے ترقیاتی کام کو لے کر آگے بڑھیں۔ دواخانے بھی اربن ہیلتھ سینٹر کے ہم کو قائم کرنا ہے۔ آج غریبوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ دواخانے کو جانا ہے، مگر الحمدللہ مجلس کی نمائندگی پر یہاں پر سمد عبداد نے مجھے آج بتایا کہ اربن ہیلتھ سینٹر ایک منظور ہو چکا ہے۔
जहां पर आपका पोलिंग बूथ है फूल बाग में, इलेक्शन के बाद उसी मुकाम पर इंशाअल्लाह ताला ग्राउंड फ्लोर में वो दवाखाना चालू हो जाएगा। मेरी आज पैदल दौरे में हमारे बुजुर्ग से मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझसे शिकायत की कि मियां दवाएं बड़ी महंगी हो चुकी हैं। यकीनन दवाएं बड़ी महंगी हो चुकी हैं। मैं अपने एमपी बजट से हुकूमत हिंद को लिखा हूं कि मुझे इस बात की इजाजत दी जाए कि जेनेरिक ड्रग्स आते, ये हमारी दवाएं मिलते हैं बाहर की कंपनियां बनाते, अगर हिंदुस्तान की कंपनियां बनाए तो उसमें 15 से 20 रुपए का फर्क आ जाता। तो इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करिए। मेरी कोशिश ये है कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में इंशाअल्लाह ताला एक 2-3 महीने के अंदर कम से कम एक 3-4 जेनेरिक ड्रग्स के मेडिकल शॉप में खुलाऊंगा, ताकि गरीब आवाम वहां पर जाकर कम पैसों में वही दवा, माने उसमें कोई डुप्लीकेट नहीं होगा, वही दवा कम पैसों में हासिल कर सकते। ये चंद अहम गुजारिशात मुझे आपके सामने रखना था, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये लोग जज्बाती बात करते, तकरीर करके चले जाते। नहीं मेरे दोस्त, जो काम अकबरुद्दीन अवैसी ने पैसे के एमएलए आपके इस इलाके में किया, कि इतनी बड़ी करोड़ों रुपए की लागत से एक स्कूल की बिल्डिंग तामीर की, जिसमें मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है गरीब आवाम को, यह एक बहुत बड़ा कारनामा है, ये बहुत बड़ी खिदमत है। यकीनन और बहुत से काम होना बाकी है, मैं इसका इकरार कर रहा हूं, मगर मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, अपनी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, जंगम बेग से रहमान को कामयाब करिए, उप्पू बुढ़ा से समद अब्दाद के फर्जन को कामयाब करिए, और हमारे फलक नुमा से नायक साहब को कामयाब करिए। एक होकर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। ये मत समझिए कि जीत रहे क्या जाना है, नहीं मेरे अजीज दोस्तों, एक एक वोट की अहमियत है। यकीनन मुख्तलिफ पार्टियां आएंगी, मुख्तलिफ बातें करेंगे, इल्जाम लगाएंगे, मगर ये लोग साल के 12 महीने अगर कोई काम करता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। दिन के कम से कम 10 से 12 घंटे अगर कोई काम करती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हिंदुस्तान में अगर किसी सियासी जमात का दफ्तर हफ्ते में 6 दिन सुबह 10 बजे से दोपहर में 3 बजे तक अगर कोई काम करता है दफ्तर, सियासी दफ्तर, तो दारुल सलाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। अगर रात के अंधेरे में कोई वाकया हो जाता है तो सबसे पहले कोई पहुंचता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में पहुंचती है। मेरी आपसे ही गुजारिश है कि अपनी जमात को मजबूत करिए। देखिए हिंदुस्तान के दीगर रियासतों में क्या हो रहा है। आज तमाम लोगों की नजर हैदराबाद के बल्दिया इंतखाबात पर है। फिरका परस्त ताकतें, मौका परस्त ताकतें नहीं चाहती कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बरतरी को बरकरार रखा जाए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमजोर देखना चाहते हैं। आज हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी गच्चीबौली में है, वहां पर एक दलित बच्चे को मजबूर किया गया, जुल्म किया गया, सोशल बायकाट किया गया, जिसका नाम रोहित था। वो मजबूर होकर इन जालिमों का जुल्म का शिकार होकर सोशल बायकाट को बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी जान ले लिया, खुदकशी कर लिया। आज वहां पर एक दलित बच्चे ने मुझसे कहा, असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको मालूम हैदराबाद को ये लोग देखकर क्यों जलते हैं, ये संघ परिवार के लोग? ये इसलिए जलते हैं कि हैदराबाद वो वाहिद शहर है सारे हिंदुस्तान में जहां मोदी का कुछ नहीं चल सका, जहां पर मोदी का कुछ नहीं चल सका। सब जगह मित्रों का जादू चला, यहाँ आया तो मालूम हुआ कि नहीं, यहाँ मित्रों का नहीं बड़े का जादू चलता। तो मित्रों का जादू नाकाम हो गया। उस बच्चे ने मुझसे कहा कि इनके ये हसद भरी निगाहों से हैदराबाद को देखते हैं। उस दलित बच्चे ने मुझसे कहा, ओवैसी भाई, हम हैदराबाद में बीफ फेस्टिवल कर सकते, हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं कर सकते, जिसमें आपका भी रोल है। मैंने कहा हमारा बहुत बड़ा रोल है, हम ही तो माशाल्लाह दुकानों को आबाद रखते। मगर याद रखिए उस बच्चे की जबान में सच्चाई थी कि हैदराबाद को हसद भरी निगाहों से देखते हैं कि यहाँ पर भी फेस्टिवल होता है, यहाँ पर बीजेपी की कामयाबियों को हमने रोक दिया किसी हद तक, मगर और बढ़ने नहीं देना है इनको। इसीलिए हमारे इत्तेहाद को, हमारी जमात की बढ़ती हुई मकबूलियत को और ताकत को देखकर परेशान है। अरे कांग्रेस क्या है बताओ आप? कांग्रेस 100 साल की बूढ़ी हो चुकी है। कांग्रेस वाले आके हमको आंखा दिखा रहे, अरे मुंह में दाता नहीं है तुम्हारे, तो हमारे से आके पंजा लड़ा रहे हमारे इलाके में आके। मेरे भाई,
وہ گیا زمانہ کہ ہر مجبوری کی چیز چنے ہم ہے نہیں ہے باپ. اب گیا زمانہ کون سی ریاست میں آپ کے پاس اقتدار ہے؟ کون سی؟ 208 جس کے پاس MP تھے 44 پہ آگے اس کا ذمہ دار میں ہوں. اسد الدین اویسی ایسا کر رہے, مہاراشٹر گئے ہو جاتے, بابا کا ملک ہے نہیں جائیں گے. بنگلور گئے جائیں گے, ابا کا ملک ہے نہیں. دلی میں جا رہے جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے؟ بمبئی چلے گا رہے جائیں گے کہ آپ کے باپ کا ہے, میں بولوں میرے باپ کا ہے. آپ کی ماں کا ہے تو آپ کی ماں کا لو, میرے باپ کا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں وہاں پر. یہ وہاں نہیں جانا ہے, یہاں نہیں جانا. کیوں؟ آپ کیا چودھری ہے ہندوستان کے؟ ویزا دینے کا آفس کھول کے بیٹھے ہوئے, تم سے پوچھ کے جانا. اب آ کے بول رہے ہیں ہم ایسا کریں گے. کیا کریں گے آپ؟ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پہلے اپنے آپ کو سنبھالو, پیر لڑکھڑا رہے تمہارے. میں جانتا ہوں حیدرآباد کے بلدیہ انتخابات کے بعد اس پارٹی میں اور ایک ہلچل ہونے والی. ابھی نہیں بولتا ہوں میں, یہ لوگ پتے کھیل لیے نا ابھی اپنے. ٹھیک ہے, اب انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین بتائے گی بلدیہ الیکشن کے بعد کیا کیا ہو سکتا ہے. بہرحال آپ کو اپنے شہر کو بچانا ہے. یہ شہر ہمارا ہے میرے عزیز دوستو. اس شہر کی تہذیب, تمدن, روایت, اس شہر کے امن کو ہم کو بچانا ہے. اس شہر کی جو محبت کی فضائیں ہیں اس کو اور مضبوط کرنا ہے. اپنی جماعت کو مضبوط کریے. میں راستے میں ابھی جب آ رہا تھا تو کسی ایک جگہ پر ایک نوجوان نے چٹھی لکھ کے دیا, ذرا اس کو بول دو جلسے میں آپ. میں بولا کیا ہے میرا, پڑھ لو آپ. بولا اچھی بات ہے. کہاں ہے کاغذ؟ ہاں. انہوں نے لکھے آپ اپنی تقریر میں بولنا اسد بھائی کہ شہر میں آج کل کیا چل رہا. میں بولا یہ کیا ہے, پڑھو. بولا ٹھیک ہے. انہیں بولا شہر میں آج کل کیا چل رہا, تو انہیں بولا نہیں فاغ نہیں چل رہا, اونلی مجلس چل رہی ہے. بولا بڑا خوب ہے. تو شہر میں کیا چل رہا, فاغ بھی نہیں چل رہا, خالی مجلس چل رہی کرتے. بولا بہت اچھے. بہرحال وہ نوجوان یہاں پر ہوں گا بھائی, میں پڑھ دیا آپ کی بات کو. اب آپ اطمینان میں رہیے, فاغ بھی لگائیے, کیا کرتے کرو, مگر 2 تاریخ کو نکل کے ووٹ ڈالیے. اپنے پورے بزرگوں کو, افراد خاندان کو لے کر جا کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد کر, اپنے ملی شعور اور جذبے کا ثبوت دے کر اپنی جماعت کو کامیاب کریے. مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے, اس لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. شکریہ. العامرہ ٹورز اینڈ ٹریولز پیش کرتے ہیں حج و عمرے کی بہترین سروس. ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ایئر ٹکٹنگ کی سہولت, ہالیڈے اور ٹور پیکیجز جوڑوں اور خاندان کے لیے, گلف اور دوسرے ملکوں کے لیے وزٹ اور ٹورسٹ ویزا بھی فراہم کیے جاتے ہیں. ہمارا پتہ ہے العامرہ ٹورز اینڈ ٹریولز, کوٹھی روڈ, ایبٹس, حیدرآباد. کانٹیکٹ نمبر 9000096786 اور 9393383107 پر محمد یونس سے ربط پیدا کریں. کانٹیکٹ نمبر 9000096786 اور 9393383107.